السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں شب برات کے تعلق سے کچھ حقیقتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین، عام مسلمان 15ویں شعبان کو شب برات کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ 15ویں شعبان کو شب برات کہنا سراسر غلط ہے۔ اس بارے میں جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ سب ماہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کے ہیں۔ اس رات کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ سال بھر میں جتنے آدمی مرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں تمام عالم کی روزی لکھی جاتی ہے، عمریں بڑھائی جاتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اسی لیے لوگ اس رات کو جشن منعقد کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، خاص قسم کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس نماز کی فضیلت میں ایک موضوع و من گھڑت حدیث بیان کرتے ہیں جس کو صاحب کشاف علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے بغیر کسی سند اور حوالے کے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 فرشتے اسے عذاب دوزخ سے بچاتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 فرشتوں سے شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر اس رات کی اور اس رات میں پڑھی جانے والی نماز کی کوئی فضیلت و اہمیت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت و رسالت کی 23 سالہ حیات مبارکہ میں ضرور اس رات کا اہتمام کرتے اور ایک خاص نماز پڑھتے، اور ضرور اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے جو ثواب حاصل کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے میں انتہائی حریص تھے۔ مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، تو پھر جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام تابعین سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہی ہو سکتی ہے، خیر کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس رات میں ایک عقیدہ یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ مردوں کی روحوں کی آمد کا عقیدہ۔ ہمارے مسلمان بھائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات مردوں کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں، اس لیے گھروں کی دھلائی اور صفائی کر اگربتیاں سلگائے جاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، مردوں کے من پسند کھانے پکاتے ہیں۔ حالانکہ روحوں کے اس دنیا میں آنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ وہ مرنے کے بعد ایسے عالم برزخ میں ہیں جہاں پلٹ کر قیامت تک نہیں آ سکتے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ مردوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں مذکورہ آیت سے بالکل تضاد ہے اور متصادم ہے۔ نیز فقہا کا قول بھی ہے کہ بزرگوں کی روحوں کو قادر و نادر سمجھنے والا کافر ہے، مگر پھر بھی ہمارے بھائی بڑے جرأت اور دلیری کے ساتھ قرآن مجید کی ان آیتوں کو جس میں روح کے اترنے کا ذکر ہے بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس سے مراد مردوں کی روحیں ہیں، حالانکہ ان آیتوں میں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس 15ویں شعبان کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں زیارت قبور کا بھی عقیدہ ہے۔ شب برات کا ایک بڑا حصہ بلکہ اس کی ایک بڑی بدعت قبرستان کی زیارت بھی ہے۔ اس رات کے استقبال میں ہمارے بھائی قبرستان کی ٹوٹی پوٹی قبروں کو سیدھی کرتے ہیں، چونا گچھی کرتے ہیں، پھر قبروں پر اگربتیاں موم بتیاں سلگاتے ہیں، قمقمے سجا کر پورے قبرستان کو منور کرتے ہیں۔ حالانکہ جس انسان کی قبر اس کے عقیدہ صحیحہ اور عمل صالحہ کی روشنی سے منور نہ ہو سکی، اسے اس بجھ جانے والی بناوٹی روشنی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
تو اس رات لوگ خاص طور پر قبرستان جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات قبرستان جانا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ قبروں کی زیارت کرتے تھے اور قبروں کی زیارت کا آپ نے حکم بھی دیا ہے، لیکن قبرستان کی زیارت کے لیے آپ نے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ عام حکم دے رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ زیارت قبور ہر وقت مسنون ہے، نہ کہ صرف یہی ایک رات۔ اسی طرح ہمارے سوسائٹی میں اس 15ویں شعبان کو حلوہ خوری کا طریقہ بھی ایجاد کیا گیا ہے۔ ہمارے بھائی نیک کام سمجھ کر شب برات میں انواع و اقسام کے حلوے بناتے ہیں، اس پر فاتحہ دلواتے ہیں اور اپنے اس عمل کے ثبوت میں ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس لیے آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ مورخین کے اتفاق کے مطابق شوال سن 3 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ 15 شعبان یا ماہ شعبان سے اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو پہلے ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دانت توڑ لیا کریں، پھر بعد میں حلوہ کھائیں تو ممکن ہے سنت ہو سکے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حلوہ خوری عبادت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ ہمارے بھائیوں کو ایسے بدعتی کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح 15ویں شعبان کی رات کو آتش بازی کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ اس رات میں ہمارے بھائی پٹاخے بازی کرتے ہیں۔ ایک طرف تو ان کا عقیدہ ہے کہ 15ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور ایک غروب آفتاب کے بعد پٹاخے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو گویا زبان حال سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو دور ہو جا، اے اللہ تو دور ہو جا، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے۔ اس طرح سالانہ کروڑوں روپیہ آگ کی نظر کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ دینی کاموں کے واسطے روپیوں کی ضرورت ہے تو صاف جواب دیتے ہیں کہ ہاتھ ٹائٹ ہے، جیب تنگ ہے، اللہ جانے ان واہیات کاموں کے لیے روپیہ کہاں سے آ جاتا ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اس گھر پھونک تماشے کو چھوڑ دیں اور اپنی حلال کمائی کو حرام کاموں میں ضائع نہ کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں ان تمام بدعات و خرافات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری آڈیوز ڈائریکٹ چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں۔